شیخ غلام حمدانی مصافی۔ اسی طلبہ ہم غزل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غزل کا مطلب پڑھیں گے۔ ناگہ چمن میں جب وہ گلندام آ گیا، ناگہ چمن میں جب وہ گلندام آ گیا، گل کو شکست رنگ کا پیغام آ گیا۔ اب سب سے پہلے آپ اس کے میننگ دیکھیے۔ ناگہ یعنی اچانک، چمن کہتے ہیں باغ کو، گل اندام یعنی پھول کے جسم والا، تو اپنے محبوب کی نزاکت کی وجہ سے اس نے اس کے لیے جو ہے وہ گل اندام کی ترکیب استعمال کی ہے، اور لفظی مطلب میننگ جو ہے وہ مفہوم جو اس کا آئے گا وہ محبوب کے معنوں میں آئے گا۔ گل کو یعنی پھول کو، شکست رنگ کا پیغام آ گیا، یعنی محبوب کو دیکھ کر جو پھول ہیں ان کے رنگ اڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مفہوم کی طرف آئیں تو سیدھا سادہ اور آسان سا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر ہے اپنے محبوب کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے، اس کی نزاکت کی تعریف کر رہا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب ایک دن اچانک جب باغ میں آ گیا تو باغ میں جہاں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے ان کی خوبصورتی اپنی جگہ پہ، لیکن میرے محبوب کو دیکھتے ہی ان کا رنگ اڑ گیا، یعنی ان کی خوبصورتی جو ہے وہ پھیکی پڑ گئی۔ محبوب کے حسن کے سامنے پھولوں کا حسن جو ہے وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، دوسرا شعر دیکھیے کہ اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا۔ صبح خواب سے، خواب نیند کو کہتے ہیں، نیند سے جب وہ صبح کو اٹھا، کون؟ مست پرخمار، پرخمار یعنی نشیلا، یعنی ایسے اٹھا جب تو آنکھوں سے اس کے نشہ سا چھلک رہا تھا، یعنی نیم کھلی آنکھیں تھیں نشیوں کے جیسی۔ خورشید یعنی سورج، کف جھاگ کو کہتے ہیں، کے بیچ لیے جام آ گئے۔ جام یعنی وہ پیالہ جس میں شراب جو ہے وہ ڈال کے پیتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر شاعر جو ہے وہ محبوب کے حسن کی یہاں پہ بھی تعریف کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا صبح جب نیند سے بیدار ہوا، میرا محبوب جب صبح نیند سے بیدار ہوا تو ساری رات جو ہے وہ جاگنے سے اور دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خمار آلود ہو گئیں، یعنی ادھ کھلی آنکھ جو ہوتی ہے وہ خمار آلود آنکھ کہلاتی ہے، نشیلی آنکھ کہتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میرا محبوب اٹھتا ہے اپنی نشیلی آنکھوں کے ساتھ، خوبصورت چہرے کے ساتھ، تو سورج بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، گویا ایک طرح سے شرما سا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شرما سا جاتا ہے، گویا اس کا سورج کا اپنا جو حسن ہے، جو اس کی روشنی ہے، وہ گویا اس پہ مان سی پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ بھی یہاں پہ کہہ رہا ہے محبوب کے چہرے کو جو ہے وہ گویا آفتاب سے تشبیہ دے رہا ہے، کیونکہ آفتاب جیسے چہرے پر اس کی خمار، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نشیلی لگتی ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے شراب سے بھرے ہوئے دو جام ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح، اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ یعنی مست خواب صبح یعنی صبح تک نیند میں جو ہے وہ مست رہے، اور آفتاب عمر یعنی زندگی کا سورج لب بام آ گیا، کنارے پہ آ گیا، یعنی ڈوبنے والا ہو گیا۔ سادہ سے شعر ہے، اس میں شاعر جو افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ خواب غفلت میں گزار دی ہے، نیند میں گزار دی ہے، اور ہوش تب آیا ہے جب زندگی کا سورج جو ہے وہ کنارے پہ پہنچ گیا ہے، ڈھلنے والا ہے، یعنی زندگی ختم ہونے والی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہے جائے رحم حال پہ یا اس کے بعد اس اسیر کے، ہے جائے رحم حال پہ یا اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ جائے رحم یعنی رحم کی جگہ، حال پہ یعنی اس کے حال پہ، اس اسیر، اسیر مطلب قیدی کو کہتے ہیں بنیادی طور پر، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا، یعنی تہ دام آ گیا، جال میں پھنس گیا۔ سمپل سی بات ہے کہ آسان سا شعر ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس قیدی کے حال پہ اب رحم ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے رحم کی دعا ہی مانگی جا سکتی ہے، جو ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری مصیبت میں پھنس گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری مصیبت کا شکار ہو گیا۔ تو یہ اس حوالے سے اس نے بات کی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ مصائب سے بھری ہوئی ہے کہ میں ایک مصیبت سے نکلتا ہوں اور دوسری مصیبت کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں،
سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، 2 دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا. بالکل سادہ شعر ہے. پیارے سے مراد ملنے ملانا بھی ہو سکتا ہے، محبوب بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ضرب المثل شعر کہلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے تعارف میں بھی پڑھا ہے کہ بھئی ان کے بہت سارے اشعار جو ہیں وہ ضرب المثل بھی ہو گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں خدا کے واسطے اے میرے عزیز دوستو، اے میرے عزیز، اس بات کو سمجھو کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی کسی کے دنیا میں کوئی کسی کے کام آ گیا، کسی نے کسی کی مدد کی ہے، کسی نے کسی کی مشکل آسان کی ہے، تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انسان دنیا میں دوسرے کے کام آئے. انسان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی اصل تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کے کام آئے. وہ شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان. یعنی انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت تو فرشتوں سے بھی کروائی جا سکتی تھی. ٹھیک ہے نا. انسان کے کام آتا ہے. یہی بات جو ہے وہ شاعر یہاں پہ ہمارے کہہ رہے ہیں. اگلا شعر دیکھیے جو کہ مقطع ہے غزل کا، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا. کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصحفی، گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا. اب دیکھیں پہلا جو مصرع ہے اس کے آخر میں دیکھیں کوسچن مارک ہے، یعنی سوالیہ نشان ہے. سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ میں نے کب تجھ سے یا تیری گلی سے قطع تعلق کر لیا. میں نے کوئی ترک ملاقات یا تجھ سے تعلق توڑا نہیں ہے. کب کیا ہے میں اگر کہیں چلا بھی گیا تھا تو شام کو واپس آ گیا ہوں. یعنی اگر کچھ ایسا ہوا بھی تھا تو میں وہ وقتی غصہ تھا وہ ختم ہو گیا اور واپس پھر تیرے پاس آ گیا ہوں. تو یہ نہ سمجھ کہ میں تجھے چھوڑ کر چلا گیا ہوں یا میں نے تجھے فراموش کر دیا یا تجھ سے میرے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کہ گر صبح کو گیا وہیں پھر شام آ گیا. صبح اور شام یہ آپس میں متضاد ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ صنعت تضاد ہو گئی یہاں پہ. امید ہے کہ آپ کو جو ان آسان لفظوں میں جو میں نے بتایا ہے آپ کو اشعار کا مفہوم ضرور سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو بہتر طور پر خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر اس کو 1-2 بار سن لیں. بہت بہت شکریہ. جی عزیز طلبہ، اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.